بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سعودی ایران تعلقات کی بحالی، عالمی سیاست میں نئے دور کی شروعات۔ چائنا اہم مصالحت کار کے طور پر ابھرا، امریکہ کا اعتبار متاثر، دوستوں اور دشمنوں کا نیا نقشہ بنے گا۔ ایران کے خلاف عرب اتحاد بنانے کی کوششوں پر پانی پھر گیا، اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی۔ نفتلی بینٹ نے کہا خطرناک واقعہ ہے۔ ٹونیشیا 10 سال بعد سیریا کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرے گا، صدر قیس سعید نے کیا اعلان۔ باخمت کے لیے زبردست لڑائی، پرائیویٹ آرمی ویگنر نے 42 شہروں میں بھرتی کے سینٹرز کھول دیے، یوکرینی عہدیداروں نے کہا آخر تک لڑیں گے۔ دنیا میں امن کے لیے اسلاموفوبیا ختم ہونا ضروری ہے، یونائیٹڈ نیشنز میں سعودی عرب اور ایران ایک آواز میں بولے۔ ایران میں 2 پولیس عہدیداروں کو گولی مار دی گئی، افغانستان کے بلخ صوبے میں دھماکہ۔ دہلی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی کویتا سے گھنٹوں پوچھ تاچھ، ٹی آر ایس کارکنوں کا احتجاج، ہریش راؤ اور کے ٹی آر نے کیا لیگل ایکسپرٹ سے مشورہ۔ بچپن میں باپ نے دست درازی کی تھی، دہلی ویمنز کمیشن چیئرپرسن سواتی مالیوال کا سنسنی خیز بیان۔ کووڈ اور انفلوئنزا کیسوں میں اضافے پر مرکزی حکومت فکر مند، ریاستوں سے کہا گائیڈ لائنز پر عمل کریں، ہاسپٹلز تیار رکھیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات بحال ہونے میں چائنا کا اہم کردار ہے، اور جانکاروں کی مانیں تو یہ عالمی سیاست میں ایک نئے دور کی شروعات ہو سکتی ہے۔ ایک دن پہلے بیجنگ میں بات چیت کے بعد سعودی عرب اور ایران نے تعلقات بحال کرنے اور سفارت خانے پھر سے کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ 2016 میں سعودی عرب میں شیعہ عالم شیخ نمر الباقر کا سر قلم کرنے اور پھر ایران میں احتجاج اور سعودی سفارت خانے پر حملے کے بعد یہ تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ مڈل ایسٹ کی 2 بڑی طاقتوں کے درمیان تعلقات بحال ہونے کا اعلان ایک بہت بڑی خبر ہے جس کی امید نہیں کی جا رہی تھی، لیکن چائنا کی مصالحت کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہوئی اور یہ اعلان کیا گیا۔ یہ تعلقات ایک ایسے وقت بحال ہوئے ہیں جب یوکرین جنگ کے بعد دنیا میں نئی سیاسی صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ سمجھوتے کے مطابق دونوں ملک 2 مہینوں کے اندر اپنے اپنے سفارت خانے کھول دیں گے۔ اس سلسلے میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان چائنا میں 6 سے 10 مارچ تک بات چیت ہوئی۔ ریاض اور تہران نے سیکیورٹی تعاون کے سمجھوتے کو بحال کرنے سے اتفاق کیا، جس پر 2001 میں دستخط ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں نے 1998 کے تجارتی، معاشی اور سرمایہ کاری سمجھوتے کو زندہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار علی شمخانی اور سعودی عرب کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مصعب بن محمد نے سمجھوتے پر دستخط کیے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ یہ واقعہ سیاسی حل اور بات چیت کو ترجیح دینے کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے وانگ یی کے حوالے سے کہا کہ چائنا نے ایک اچھے میزبان اور قابل بھروسہ مصالحت کار کا رول ادا کیا ہے اور ایک بڑے ملک کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد سے کشمکش چلتی رہی ہے۔ دونوں کے بیچ اسلامی دنیا پر کنٹرول کے لیے ایک طرح سے مسابقت ہے۔ دونوں نے پچھلے 40-45 برسوں میں خطے کی جنگوں میں الگ الگ حریفوں کا ساتھ دیا ہے اور دونوں کے بیچ ایک سرد جنگ چلتی رہی ہے۔ 2003 میں امریکہ پر عراق کے حملے کے بعد خاص طور پر اس کشمکش میں اضافہ ہوا۔ سیریا جنگ میں سعودی عرب اور اس کے اتحادی بشار الاسد کو سیریا جنگ میں سعودی عرب اور اس کے اتحادی بشار الاسد کو ہٹانا چاہتے تھے، جبکہ ایران انہیں بچانے کے لیے ڈٹ گیا تھا۔ یمن میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔
کئی ملکوں نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات بحال ہونے کے اعلان پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان عراق کے دارالحکومت بغداد میں پردے کے پیچھے بات چیت ہوتی رہی ہے۔ ایسا اشارہ دیا گیا کہ صلح کا یہ عمل جاری رہے گا۔ چائنا نے کہا کہ یہ بات چیت کی کامیابی ہے۔ چائنا کے سفارتکار وانگ یی نے کہا کہ بیجنگ دنیا میں حساس مسائل پر تعمیری رول ادا کرتا رہے گا۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا کہ اس سمجھوتے سے نئے دریچے کھلیں گے۔ امریکہ نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تناؤ میں کمی کو ویلکم کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نے بتایا کہ تناؤ میں کمی اور سفارتکاری بائیڈن حکومت کی پالیسی کی اہم بنیاد ہے۔ یمن کے حوثیوں نے سعودی ایران تعلقات کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ خطے کو معمول کے تعلقات بنانا چاہیے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی دخل اندازی کی مخالفت کی۔ یورپی یونین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف کے ترجمان نے کہا کہ یورپی یونین اس سمجھوتے پر عمل آوری کے انتظار میں ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے ایران سعودی تعلقات کی بحالی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلسطین کاز کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ حماس پولٹ بیورو رکن خلیل الحیہ نے اسے امت کی صفوں میں اتحاد، سلامتی اور صلح کے عمل کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں اہم قدم بتایا۔ اسرائیل سعودی ایران تعلقات کی بحالی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نفتلی بینٹ نے سعودی ایران سمجھوتے کو ایران کی سیاسی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ایران کے خلاف علاقائی اتحاد بنانے کی کوششوں کو دھکا لگا ہے۔ سابق وزیر اعظم یائر لاپڈ نے اسے ایک خطرناک واقعہ قرار دیا اور کہا کہ یہ اسرائیلی حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ سابق وزیر دفاع بینی گینٹس نے کہا کہ یہ واقعہ فکر مندی کی بات ہے۔ سینٹر فار انٹرنیشنل پالیسی کی عہدیدار ستاسی نے بتایا کہ چائنا کا اس بات میں فائدہ ہے کہ خلیج اور مڈل ایسٹ کے علاقے میں امن و استحکام قائم ہو، کیونکہ یہ علاقہ بیجنگ کے لیے انرجی کا اہم ذریعہ ہے۔ سعودی عرب اور ایران دونوں چائنا کو انرجی سپلائی کے معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک اور تھنک ٹینک کی عہدیدار تھرینا پارسی نے کہا کہ امریکہ کا اعتبار کم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ خطے کے جھگڑوں میں طرفداری کرتا رہا ہے اور اس وجہ سے ایک مصالحت کار کی حیثیت سے اس کا رول ادا کرنا مشکل ہو گیا۔ چائنا نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان کبھی کسی کی طرفداری نہیں کی، اسی لیے وہ امن کے حوالے سے اہم کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ایکسپرٹس کی رائے ہے کہ ایران کے خلاف عربوں کے ساتھ اتحاد بنانے کا اسرائیل کا خواب اس نئے واقعے سے چکنا چور ہو گیا۔ اس واقعے سے مڈل ایسٹ میں دوستوں اور دشمنوں کا نقشہ پھر سے تیار ہو سکتا ہے اور اس کے عالمی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس سمجھوتے سے مڈل ایسٹ میں ایران کی جائز حیثیت مضبوط ہوگی اور عرب دنیا میں اسے قبولیت ملے گی۔ اس کے نتیجے میں ایجپٹ جیسے عرب ملکوں کے ساتھ ایران کے سمجھوتے ہو سکتے ہیں، یمن جنگ ختم ہونے میں مدد مل سکتی ہے، لبنان میں بحران حل ہو سکتا ہے اور نیوکلیئر ڈیل کو بچانے کی بات چیت کو مضبوطی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سے امریکہ ایک عجیب صورتحال میں پھنس گیا ہے۔ ٹونیشیا کے صدر قیس سعید نے کہا ہے کہ انہوں نے سیریا کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تقریباً 10 سال پہلے ٹونیشیا نے سیریا کے ساتھ تعلقات توڑ دیے تھے اور اسے عرب لیگ سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں سفیروں کو مقرر کریں گے۔ یوکرین کی بات کرتے ہیں۔ رشیا کی پرائیویٹ آرمی ویگنر نے کہا ہے کہ باخمت کی لڑائی کی وجہ سے اسے 42 رشین شہروں میں بھرتی کے سینٹرز کھولنا پڑا، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ویگنر کو لڑائی میں کافی جانی نقصان ہوا ہے۔ ویگنر کے کرائے کے سپاہی کئی مہینوں سے باخمت کو گھیرے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں باخمت کے عہدیداروں نے کہا تھا کہ رشیا سے مناسب سپلائی نہیں پہنچ رہی ہے۔ یوکرین جنگ کے 381 دن پورے ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی کے ایک مددگار نے کہا ہے کہ آخری دم تک باخمت کے لیے لڑائی لڑی جائے گی۔ رشیا نے باخمت کے بڑے حصے پر کنٹرول کر لیا ہے، لیکن اب بھی بعض علاقوں کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ جمعے کی صبح رشیا کے حملوں کے بعد تباہ انرجی سائٹس پر کام بحال ہوا ہے۔ کئی جگہ پانی اور بجلی کی سپلائی پھر سے شروع ہو گئی ہے۔
سعودی عرب نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اسلاموفوبیا ختم ہونا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشنز میں سعودی نمائندے محمد العتیق نے ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس پروگرام کا اہتمام پاکستان نے کیا تھا، جو یونائٹڈ نیشنز میں OIC کا موجودہ صدر ہے۔ اس دوران ایرانی سفیر سعید ایروانی نے بھی اسلاموفوبیا کے واقعات کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ آج کی میٹنگ اسلاموفوبیا کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے شریک ملکوں کے مضبوط عہد کی علامت ہے۔ ایران میں بندوق برداروں نے 2 پولیس عہدیداروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ سیستان بلوچستان صوبے میں پیش آیا۔ ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ مجرموں کے ہاتھوں لیفٹیننٹ کرنل محسن ادوینی اور لیفٹیننٹ احسان شاروخی شہید ہوئے ہیں۔ سیستان بلوچستان صوبہ افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے قریب ہے، جہاں حالیہ عرصے میں مہسا امینی کی موت پر بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا تھا۔ افغانستان کے بلخ صوبے میں ایک بم دھماکے میں ایک آدمی مارا گیا اور 5 لوگ زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں۔ دھماکے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ واقعہ مزار شریف میں پیش آیا۔ 2 دن پہلے ہی مزار شریف میں صوبائی گورنر داؤد مزمل اور 2 دوسرے ہلاک ہوئے تھے۔ یمن جنگ کے فریقوں نے جنیوا میں قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بات چیت کی۔ یہ بات چیت پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ایران کی تائید رکھنے والے حوثیوں اور سعودی عرب کی تائید رکھنے والی جلاوطن حکومت کے درمیان جنگ بندی کرانے کی کوشش میں ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ اسے تائیوان کی صدر اور امریکی عہدیداروں کے درمیان ملاقات پر فکر ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے خبر دی ہے کہ ہاؤس اسپیکر کیون میکارتھی آنے والے ہفتوں میں تائیوان کی صدر سائی انوین سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس دوران بیجنگ میں چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں امریکہ سے نمائندگی کی ہے اور صفائی مانگی ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ BRS MLC اور چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ کی بیٹی کویتا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے عہدیداروں کے سامنے پیش ہوئیں۔ کویتا کے ساتھ ان کے شوہر اور دوسرے BRS لیڈرز انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر پہنچے، لیکن وہ پوچھ تاچھ کے لیے اندر گئیں اور ان سے کئی گھنٹے پوچھ تاچھ کی گئی۔ ED عہدیداروں نے کویتا کو دہلی ایکسائز پالیسی کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے بلایا تھا۔ اس موقع پر دہلی پولیس نے ED آفس کے آس پاس 144 سیکشن لگا دیا۔ BRS کے کئی کارکن اور لیڈرز دہلی میں تغلق روڈ پر واقع KCR کے مکان پر جمع ہوئے اور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ پولیس نے ہجوم کو روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کیں۔ احتجاجی کویتا کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے بینرز بھی لہرائے جن پر بائے بائے مودی بھی لکھا تھا۔ کویتا کے بھائی اور تلنگانہ کے وزیر KT راما راؤ اور ہریش راؤ دہلی پہنچ گئے۔ انہوں نے لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ صلاح مشورہ کیا۔ KT راما راؤ اور ہریش راؤ نے تلنگانہ کے ایڈوکیٹ جنرل رام چندر راؤ سے بھی ملاقات کی۔ اس دوران ED دفتر پر مرکزی دستوں کو تعینات کر دیا گیا، جن میں خاتون آفیسرز بھی شامل ہیں۔ کویتا دن کے 11:05 پر ED دفتر پہنچی اور کئی گھنٹوں تک ان سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ بتایا گیا کہ منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعہ 50 کے تحت ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر نے ان کا بیان ریکارڈ کیا۔ کویتا نے جمعے کو جنتر منتر پر احتجاج کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دہلی کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا سے کبھی نہیں ملی اور ان کا نام غیر ضروری طور پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ سسودیا فی الحال ED کی حراست میں ہیں۔ بہار کے ڈپٹی چیف منسٹر تیجسوی یادو کو CBI نے لینڈ فار جاب کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے سمن جاری کیا۔ اس سے پہلے ان کے والد لالو پرساد یادو اور ماں رابڑی دیوی سے بھی اس کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ ہو چکی ہے۔ اس معاملے کا تعلق اس وقت سے ہے جب لالو ریلوے کے مرکزی وزیر تھے۔ تیجسوی کو دوسری مرتبہ سمن جاری کیا گیا۔ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے لالو اور تیجسوی کے خلاف ED اور CBI کی کارروائی پر کہا کہ ایسے ہی حالات 2017 میں پیدا ہوئے تھے۔ دہلی ویمنز کمیشن کی چیئرپرسن سواتی مالیوال نے ایک سنسنی خیز بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے باپ نے بچپن میں ان کے ساتھ دست درازی کی تھی۔ میڈیا کے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ خود میرے باپ نے مجھ پر جنسی حملہ کیا تھا جب میں چھوٹی تھی۔ وہ مجھے بری طرح مارتا تھا۔ جب وہ گھر آتا تھا تو میں بہت ڈر جاتی تھی اور پلنگ کے نیچے چھپ جاتی تھی اور رات بھر سوچتی تھی کہ کس طرح عورتوں کے حق حاصل کرنا چاہیے۔ سواتی مالیوال نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میرا باپ مجھے مارتا تھا۔ وہ میری چوٹی پکڑ کر دیوار سے ٹکرا دیتا تھا، میرے جسم سے خون نکلتا تھا اور مجھے کافی تکلیفیں دیتا تھا۔ پلوامہ حملے میں مارے گئے سپاہیوں کی بیواؤں نے راجستھان میں احتجاج کیا۔ اس سلسلے میں BJP اور کانگریس میں تکرار ہوئی۔ یہ لوگ نوکریوں اور دوسری سہولتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
مرکزی وزارت صحت نے بعض ریاستوں میں کووڈ کیسوں میں اضافے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب H3N2 انفلوئنزا کے کیسز کافی بڑھ رہے ہیں۔ انڈیا میں 456 نئے کووڈ کیس پائے گئے، سرگرم معاملات بڑھ کر 3406 ہو گئے۔ ہیلتھ سیکریٹری راجیش بھوشن نے ریاستوں اور مرکزی علاقوں کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ وہ تمام گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ ریاستوں سے کہا گیا کہ وہ ہاسپٹلز تیار رکھیں اور دواؤں، میڈیکل آکسیجن اور ٹیکہ اندازی کی سہولتیں بھی بہتر بنائیں۔ کرکٹ آسٹریلیا کے خلاف چوتھے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن انڈیا نے 3 وکٹ پر 289 رنز بنا لیے۔ آسٹریلیا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 480 پر آؤٹ ہوئی تھی۔ انڈیا کی طرف سے شبھمن گل نے سینچری بنائی، وہ 128 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ اب بھی آسٹریلیا سے انڈیا 181 رن پیچھے ہے۔ وراٹ کوہلی نے 59 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ ہیں۔ ان کے ساتھ رویندر جڈیجا 15 پر بیٹنگ کر رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سعودی ایران تعلقات کی بحالی، عالمی سیاست میں نئے دور کی شروعات۔ چائنا اہم مصالحت کار کے طور پر ابھرا، امریکہ کا اعتبار متاثر، دوستوں اور دشمنوں کا نیا نقشہ بنے گا۔ ایران کے خلاف عرب اتحاد بنانے کی کوششوں پر پانی پھر گیا، اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی۔ نفتلی بینٹ نے کہا خطرناک واقعہ ہے۔ ٹونیشیا 10 سال بعد سیریا کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرے گا، صدر قیس سعید نے کیا اعلان۔ باخمت کے لیے زبردست لڑائی، پرائیویٹ آرمی ویگنر نے 42 شہروں میں بھرتی کے سینٹرز کھول دیے۔ یوکرینی عہدیداروں نے کہا آخر تک لڑیں گے۔ دنیا میں امن کے لیے اسلاموفوبیا ختم ہونا ضروری ہے، یونائیٹڈ نیشنز میں سعودی عرب اور ایران ایک آواز میں بولے۔ ایران میں 2 پولیس عہدیداروں کو گولی مار دی گئی۔ افغانستان کے بلخ صوبے میں دھماکہ۔ دہلی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی کویتا سے گھنٹوں پوچھ تاچھ، TRS کارکنوں کا احتجاج، ہریش راؤ اور KTR نے کیا لیگل ایکسپرٹ سے مشورہ۔ بچپن میں باپ نے دست درازی کی تھی، دہلی ویمنز کمیشن چیئرپرسن سواتی مالیوال کا سنسنی خیز بیان۔ کووڈ اور انفلوئنزا کیسوں میں اضافے پر مرکزی حکومت فکر مند، ریاستوں سے کہا گائیڈ لائنز پر عمل کریں، ہاسپٹلز تیار رکھیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔